بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم لوگ آج لیسن نمبر 25 کریں گے۔ پاکستانی سوسائٹی میں ہمارے پورے پاکستان میں جتنے بھی ریلیجنس پائے جاتے ہیں، کون کون سے پروونسز میں کون کون سے ریلیجنس پائے جاتے ہیں، ہم لوگ اس بارے میں آج پڑھیں گے۔ تو اسلام جو ہے یہ میجر ریلیجن ہے ہمارے پاکستان کا۔ 96% پاپولیشن آف پاکستان کنسسٹ کرتی ہے مسلمس پہ، اور یہ جو تمام مذاہب کو جو ایک آزادی کا حق دیا گیا ہے، یہ ہماری کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے۔ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، ہمارے یہ آئین میں یہ بات ہے کہ تمام مذاہب کو ایکولی فریڈم حاصل ہے۔ آفیشیل ریلیجن جو پاکستان کا ہے وہ ہمارا اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد ہر جگہ جو ہے وہ ہماری کنٹری میں ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں۔ ایک میجر جو ایک سیکٹ ہے، ایک فرقہ جو ہے وہ سنیوں کا ہے۔ سنی 76% پاپولیشن میں ہے، اور جو شیعہ ہیں وہ 10 to 15% میں ہیں۔ لیکن سنی اور شیعہ ان دونوں کے لیے کوئی الگ الگ علاقے نہیں بنائیں گے، چاہے رورل ایریا ہو چاہے اربن ایریا ہو، یہ دونوں فرقے اکٹھے جو ہے وہ ایک ہارمونی میں رہتے ہیں۔ 4% پاپولیشن جو ہے وہ ہمارے ریلیجیس مائنورٹیز میں اس میں آ جاتی ہیں۔ مائنورٹیز میں یعنی کہ جیسے کرسچینس ہو جاتے ہیں، ہندو، سکھس، زورواسٹریننس، یعنی کہ جو دوسرے جو مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اب سوشیولوجیکل پرسپیکٹیو جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ سوشیولوجیکل پرسپیکٹیو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ کیسے جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ لوگوں کی لائفس کو پہ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سوشیولوجسٹ ہیں انہوں نے اپنی کیوریوسٹی کو جو ہے ایک سسٹمیٹک اسٹڈی میں کنورٹ کیا کہ ایک سوسائٹی مختلف قسم کے لوگوں کے مختلف ایکسپیرینسز کو کیسے انفلوئنس کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ملز جو تھے ایک سوشیولوجسٹ، وہ کہتے ہیں کہ آپ سوشیالوجی کو، اگر آپ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سوسائٹی آپ کی لائفس کو کیسے شیپ کرتی ہے، تو آپ سوشیالوجی کو جو ہے وہ یوز کریں۔ بلوچستان میں ریلیجنس کی بات کریں گے، بلوچستان ایریا کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ پروونس ہے، کہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے۔ 44% جو ہے نا ایریا وہ پاکستان کا بلوچستان میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان سے تانبا اور سونا جو ہے وہ وافر مقدار میں نکلتا ہے۔ بلوچستان لارجسٹ پروڈیوسر ہے گیس کا۔ اس میں یہ آگے پرسنٹیجز دی گئی ہیں۔ مسلمس کمپرائز آف 98.75% بلوچستان میں، اس کے بعد کرسچین 0.4% ہیں۔ یہ جو پرسنٹیجز ہیں نا ساری، اس میں سے ایک تو یہ آپ لوگ مسلمس والی جو ہے نا یہ آپ لوگ یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایم سی کیوز میں اگر آئی بھی صحیح ہو تو زیادہ چانسز جو ہیں وہ اسی کے ہیں۔ اگر آپ یہ ساری اب یہ ساری یہ والی پرسنٹیجز جو ہے نا یہ آگے ہمارے جتنے بھی پروونسز ہیں ان سب پروونسز کی بتائی ہوئی ہیں، تو اتنے زیادہ پرسنٹیجز جب آپ لوگ یاد کریں گے تو وہ آپ کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ مکس اپ ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں کے پاس دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک ٹیبل بنا لیں، اس کی ایک سائڈ پہ آپ لوگ لکھ لیں بلوچستان، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، اوپر جو آپ لوگ ہیڈنگس دے لیں مسلمس، اس کے آگے کرسچینس، اس کے آگے قادیانیز یعنی کہ احمدیز کتنے ہیں، اس کے آگے جو مائنورٹیز کتنی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والا آپ لوگ ٹیبل بنا کے اس میں آپ لوگ فل آؤٹ کریں، پھر اس ٹیبل کو آپ لوگ یاد کریں۔ اس طرح سے بھی ایزی ہو تو جائے گا، لیکن یہ بھی پھر بھی جو ہے نا بہت زیادہ مشکل ہے ان پرسنٹیجز کو یاد کرنا، ٹائم بہت لگ جائے گا آپ کو اس میں یاد کرنے میں۔ تو ایک آسان طریقہ میں آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گی کہ آپ ان پرسنٹیجز کو یاد نہ کریں۔ دیکھیں اگر تو آپ کے سبجیکٹیو میں آ جاتا ہے کہ آپ بلوچستان کے ریلیجن پہ آپ لوگ نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے، آپ نے یہ والی 2 لائنیں لکھ دینی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ اگلا یہ جو بتایا ہوئے نا یہ والا، یہ جو ہسٹری بتائی ذکریز کی، اور یہ آگے ابھی ہم لوگ پڑھیں گے، یہ والا آپ لوگ وہاں پہ لکھ دینا، ٹھیک ہے۔ پرسنٹیجز جو ہے نا وہ سبجیکٹیو کوسچن میں آپ بے شک اسکپ کر دیجیے گا۔ سبجیکٹیو میں آپ لوگ پرسنٹیجز اور ایئرس نہیں بھی لکھتے تو آپ کے مارکس نہیں کٹتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ جو انسٹرکٹر ہوتا ہے وہ بک لے کے نہیں بیٹھا ہوا ہوتا کہ میں نے ہینڈ آؤٹ میں یہ چیزیں لکھی ہوئی تھیں تو اس نے وہ ہینڈ آؤٹ والی چیزیں کیوں نہیں لکھی۔ آپ جسٹ وہ ٹوٹلی جو ہے نا ایک سیناریو بتا دیں کہ ہمارے بلوچستان میں اتنی مسلمس بھی جو پائے جاتے ہیں، اس کے بعد کرسچینس بھی جو پائے جاتے ہیں، قادیانیز بھی پائے جاتے ہیں، احمدیز بھی پائے جاتے ہیں، شیڈیول کاسٹ بھی ہیں، دوسری جو ہے وہ مطلب اس طرح کے آپ لوگ لکھ کے اور اس کے بعد آگے یہ والا لکھ دیجیے گا۔ لیکن اب دیکھیں یہ جو پرسنٹیجز ہیں نا یہ سبجیکٹو میں تو آپ لوگوں نے نہیں لکھنی، لیکن آبجیکٹیو میں آ سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو یہی طریقہ بتاؤں گی کہ ایک تو آپ لوگ جو ایل ایم ایس میں آپ لوگوں کی اسیسمنٹس ہیں آپ وہ دیکھ لیں۔ ایل ایم ایس کے اسیسمنٹ کے ایم سی کیوز میں اگر جو آپ لوگوں کی پرسنٹیجز آ رہی ہیں جسٹ وہ یاد کر لیں، ٹھیک ہو گیا۔ آپ ایک پینسل کاپی پینسل لے کے اس پہ آپ لوگ یا پھر آپ ایس ایس لے لیں، ٹھیک ہے، کوئی پرسنٹیج والا ایم سی کیوز آتا ہے نا ایس ایس لے کے آپ اپنے پاس سیو رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو ایک یہ طریقہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ آپ پاسٹ فائلز دیکھیں،
پاسٹ فائلز میں جو پرسنٹیجز پوچھی گئی ہیں آپ جسٹ اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے یاد کر لیں. ساری کی ساری آپ لوگ یہاں سے ہینڈ آؤٹ سے یاد نہ کریں, کیونکہ ایک تو آپ لوگوں کا ٹائم بہت ویسٹ ہوگا کرنے میں, آپ لوگ اتنی آسانی سے یاد بھی نہیں ہوں گی. اگر آپ کر بھی لیتے ہیں نا تو وہ آپ لوگوں کو پھر بھول جانی ہے, ساری مکس اپ ہو جانی ہے, کھچڑی بن جانی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ایل ایم ایس والی اسیسمنٹس والے آپ لوگ کر لیجیے گا ایم سی کیوز کے لیے, اور دوسرا پاس فائل سے دیکھ لیجیے گا. اور سبجیکٹیو کے لیے آپ لوگوں کو یہ پرسنٹیجز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اوور آل آپ دوسرا سب کچھ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے یہ بتایا گیا کہ بلوچستان میں ذکریز جو ہے نا وہ بہت پائے جاتے ہیں. مہادیوس جو ہے وہ ان کا آگے یہ جو ہے نا وہ ایک سلسلہ وہ ایک ذکریز کا چلا آ رہا ہے. USCFR claims that the population of ذکریز, بلوچستان میں ذکریز کی جو پاپولیشن ہے نا وہ ہماری 2 لاکھ ہے. ان کا ایک ریلیجیس فیسٹیول ہوتا ہے چوغان. ٹھیک ہے, اب بلوچستان میں جتنے بھی یہ سیکٹس جتنے بھی فرقے ہوتے ہیں وہ آپس میں بہت پیسفل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, آپس میں کوپریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو شیعہ جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنی جب اپنے حساب سے انہوں نے جو بھی پروسیشنز کرنی ہوتی ہیں اینول, انہیں جو سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں. عید میلاد النبی بھی جو ہے وہ سیلیبریٹ ہوتی ہے پیسفل انداز میں. دوسری جو کوئی بھی ریلیجیس مشن جیسے تبلیغی جماعت وغیرہ وہ بھی ایک بہت امن کے ساتھ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. چوغان ایک جو ہے فیسٹیول وہ بھی وہاں پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس طرح سے جو دوسری مائنورٹیز ہیں ہندوز, کرسچینز, احمدیز, وہ سارے بھی جو ہیں بہت آپس میں جو ہے نا پیسفلی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. دوسرا ہم لوگ اب آگے بات کرتے ہیں سندھ کی ریلیجیس اورینٹیشن کیسی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ہماری کنٹری کے ساؤتھ ایسٹ میں واقع ہے. ٹھیک ہے, ایریا کے لحاظ سے تیسرا بڑا صوبہ ہے اور پاپولیشن کے لحاظ سے دوسرا بڑا صوبہ ہے. سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے, یعنی کہ اسلام کی طرف دروازہ. پاکستان میں سب سے پہلے جو اسلام انٹروڈیوس ہوا تھا وہ سندھ کی طرف سے ہوا تھا, کہ محمد بن قاسم نے سب سے پہلے راجہ طاہر کو سندھ میں ہی ڈیفیٹ کیا تھا اور پھر اسلام وہاں پہ پروموٹ کروایا تھا, انٹروڈیوس کیا تھا. ٹھیک ہے, سندھ سیپریٹ پروونس 1937 میں بنا تھا. یہ آگے پرسنٹیجز ہیں, یہ آگے ہم لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ لوگوں کو میں بتا چکی ہوں آپ لوگوں نے اس کا کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد سندھ میں صوفیزم کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا. سب سے پہلا جو صوفی تھا وہ سندھ میں حاجی تراب تھے 19 سینچری میں. اور پہلی جو پوری یہ جو صوفیزم کا جو آگے سلسلہ چلا تھا, پہلے جو برانچ تھی وہ تھی سہروردیہ. ٹھیک ہے, اور وہ 13 سینچری میں ساؤتھ پنجاب میں وہ سٹارٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد بہت ساری برانچز ہیں صوفیزم کی, جیسے قادریہ اور نقش بندیہ, وہ 16 سینچری میں سٹارٹ ہوئی تھیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد شاہ عبد اللطیف بھٹائی ایک سندھی فلاسفر ہیں, مسٹک, ایک صوفی بھی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں, پوئٹ بھی تھے وہ, اور ان کا ایک اسٹیچو جو ہے نا ان کا مجسمہ بنا کے نا وہاں پہ سندھ میں تمبورہ چوک میں ابھی بھی انسٹال کیا ہوا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, ان کا عرس ہوتا ہے ہر سال 14 صفر کو, اور وہ 3 دن عرس جو ہے وہ چلتا ہے. اس کے بعد سچل سرمست ہیں, ان کا اصل نام جو ہے نا وہ عبد الوہاب فاروقی ہے, وہ بھی صوفی سندھی پوئٹ ہیں, شاعر تھے. ان کا بھی عرس 3 سال تک جاری رہتا ہے. وہ درازہ شریف میں ان کا عرس ہوتا ہے, 13 رمضان کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ لٹریری کانفرنس اور میوزیکل کنسرٹس مختلف قسم کے ہوتے ہیں. سچل سرمست نے جو لٹریری کنٹریبیوشنس تھیں ان کی لٹریسی جو ہے وہ وہاں پہ پڑھی جاتی ہے, مختلف ان کی جو پوئٹری جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے ان کنسرٹس میں. اس کے بعد خیبر پختونخوا کی ریلیجیس اورینٹیشن جو ہے, اصل میں خیبر پختونخوا فارملی جو ہے وہ اس کو ہم لوگ NWFP کہتے ہیں. یہ تیسرا بڑا صوبہ ہے پاپولیشن اور اکانومی کے لحاظ سے. پاپولیشن یہاں پہ 35.53 ملین بتاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ 2017 سینسس میں 80% پیپل جو ہیں وہ پشتو بولتے ہیں, اور اس کے علاوہ اردو یوز ہوتی ہے, پشتون اور دوسرے جو جتنے بھی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کے درمیان کمیونیکیشن کے لیے. دوسرا آگے پرسنٹیجز کو آپ لوگ چھوڑ دیں آگے. اس کے بعد KPK میں صوفیزم کیسے سٹارٹ ہوئی تھی. ریناؤنڈ صوفی سینٹ ہیں ایک چشتیہ جو سلسلہ چشتیہ ہے نا وہ ہمارا خیبر پختونخوا سے پہلے جو ہے نا وہ وہیں سے اوریجنیٹ ہوا تھا. خواجہ سید عبدالستار شاہ نے انٹروڈیوس کروایا تھا اس سلسلے کو, اور انہوں نے صوفی میوزک جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرایا تھا KPK میں. اس کے بعد ماڈرن قوالی بھی KPK میں انہی نے ہی خواجہ سید عبدالستار شاہ نے انٹروڈیوس کروائی تھی. اس کے علاوہ جو صوفی تھاٹس ہوتی ہیں نا, یعنی کہ یہ صوفی بزرگ ہوتے ہیں ان کی جو وہ سوچ ہوتی ہیں, ان کے جو وہ ساری آئیڈیاز ہوتے ہیں, ان کو بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. اس کے بعد KPK میں کیلاش قبیلہ پایا جاتا ہے, ٹرائب ہے وہ. ٹھیک ہے, وہ چترال ڈسٹرکٹ میں پایا جاتا ہے خیبر پختونخوا میں. وہ کیلاشا لینگویج بولتے ہیں اور وہ نان مسلمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ایک مین فیسٹیولز ہوتے ہیں چلم جوشی, اچوا اور کومس. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں نیمز.
اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ دے آر ڈیوائڈیڈ ایکولی بٹوین ایڈہرنٹس آف اسلام اینڈ دا ٹریڈیشنل کیلاش والے جو ہے نا ان کا ایک اپنا کوئی ایک روایتی ان کا کوئی ریلیجن ہے. ٹھیک ہے, کچھ کیلاش جو ہے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں, کچھ کا اپنا وہی ریلیجن ہے, تو وہ ایک ہارمونی میں رہتے ہیں. اس کے بعد کے پی کے میں جو سوسائٹی اور ریلیجن کی بات کرتے ہیں تو ریلیجن جو ہے وہ کے پی کے میں بہت زیادہ ہارمونی میں ہوتا ہے. وہاں پہ کبھی ان کے کنفلکٹس نہیں ہوتے مختلف قسم کے سیکٹس کے درمیان. پشاور جو ہے بالکل پیسفل کو ایگزسٹنس موومنٹ, اس میں نون ایز پشاورز پیس پروموٹرز, یہ ایک پشاورز پیس پروموٹر ایک موومنٹ ہے جو وہ چلائی گئی ہے تاکہ پشاور میں جو پیس ہے نا وہ برقرار رہ سکے. اس کے بعد کیلاش ٹرائب جیسے کہ اب وہ ہے نان مسلم کمیونٹی لیکن پھر بھی ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے پورے کے پی کے میں. اس کے بعد پنجاب میں ریلیجیس کیا ہے, پنجاب جو ہے وہ پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے بڑا پروونس ہے. اس کی پاپولیشن 110 ملین ہے اکارڈنگ ٹو دا 2017. پاکستان کی جتنی بھی جی ڈی پی ہوتی ہے نا, یعنی جی ڈی پی کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان کی پوری جو کمائی کہہ لیں, ٹھیک ہے, وہ پنجاب 24% جی ڈی پی جو ہے وہ ہمارا جو ہے نا وہ پنجاب بناتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آگے پرسنٹیجز دی ہوئی ہیں. اس کے بعد صوفیزم پنجاب میں کیسے اسٹارٹ ہوا تھا. پنجاب کا ایک بہت انفلوئنشیل رول ہے ہسٹری آف پنجاب میں صوفیزم کا. صوفیزم بہت زیادہ جو ہے نا وہ پنجاب سے پروموٹ ہوئی تھی. پنجاب میں بہت زیادہ صوفی پائے جاتے ہیں. پنجاب میں دیکھیں ایک ہمارا پروونس پنجاب ہے جہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ بزرگوں کے مقبرے یعنی کہ جو ان کے جو وہ ہوتے ہیں نا مزار وہ پائے جاتے ہیں. 1947 کی پارٹیشن کے بعد بہت سارے جو صوفی پیر تھے وہ جب مائگریٹ کیا تھا انہوں نے پاکستان کی طرف تو وہ پنجاب میں ہی آئے تھے. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے بہت زیادہ مزار ہیں پاکستان میں پنجاب میں. اور بہت سارے جو سلسلے جو ہے نا جیسے سلسلہ قادریہ, سلسلہ نقش بندیہ, سلسلہ سہروردیہ, وہ بیسیکلی ان سب کا جو ہوم ہے نا وہ پنجاب ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے پھر آگے جو ہے وہ آگے ان کے جیسے جیسے ان کی آگے ایک نسل چلتی تھی ان کی تو وہ پھر دوسرے پروونسز میں بھی جا کے اس کو انٹروڈیوس کرواتے تھے. ٹھیک ہے, تو مین جو صوفیزم اوریجنیٹ جہاں سے ہوا تھا نا وہ پنجاب سے جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوا تھا. یہاں پر پنجاب میں بھی بہت زیادہ ایک ہارمنی ہے اور ٹالرنس پائی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں. پنجاب انٹرفیتھ ہارمونی پالیسی لانچ کی ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے 2020 میں, تاکہ ہمارے جو پنجاب میں جتنے مختلف قسم کے جو بھی عقیدے ہیں وہ سب ایک ہارمونی میں رہے. کنفلکٹس کو ریزولو کرانا, ان کو دیکھنا کہ کوئی جو ہے وہ ڈیویٹ نہ کرے, کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرے ریلیجن کی بیس پہ. تو یہ جو ہے وہ پنجاب انٹرفیتھ ہارمونی پالیسی جو ہے وہ بنائی گئی تھی. اس کے علاوہ اینول پروسیشنز جو ہوتی ہیں یعنی کہ ہماری جو سالانہ مختلف تقریبات ہوتی ہیں مختلف مینورٹیز کی, اس کی بھی حالی رسپیکٹ کی جاتی ہے ہمارے پروونس میں. تو آج ہم نے ریلیجنس ڈسکس کیے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے اس کی جو پرسنٹیجز ہیں اس کو آپ لوگوں نے کیسے یاد کرنا ہے. تو آپ یہ ٹرکس کیجیے گا ضرور. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. میرے لیے دعا کر دیجیے گا اور مجھے ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.